خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیات چل رہی ہیں اور تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا اور ان کی خباثتیں، ان پر اللہ پاک کی مہربانیاں، ان پر انعامات اور ان سے درگزر، یہ تمام باتیں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور ہم ان باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو سمجھ بھی رہے ہیں، ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ اب پچھلی آیات میں جو ہے وہ یہ تذکرہ گزرا ایک گائے کو ذبح کرنے کا۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ اللہ پاک ان کو یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ ان کا ایک فیصلہ ہو گیا ان کے درمیان میں کہ کون اصل میں قاتل تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں، ان کے سامنے یہ بتائیں کہ ہمارا یہ درمیانی فیصلہ کروا دیں، تو انہوں نے گائے کا حکم دیا کہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ اس میں وہ حجت اور تعویلیں ڈھونڈتے رہے کہ کیسے ہوگی، کیا کلر ہوگا، بوڑھی ہوگی، جوان ہوگی، یہ سب باتیں ہم نے دیکھی۔ پھر وہ اس گائے کو بالآخر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا، ایک گائے مل گئی اس طرح کی جو تمام شرائط اور نشانیاں بتائی گئی تھیں اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو، تو انہوں نے اس کو جو ہے ذبح کیا بالآخر، اور اس کا کوئی ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس جو ڈیڈ باڈی تھی، جو میت تھی، اس کو جب مارنے کا حکم دیا تو اس نے اٹھ کر وہ بول پڑا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم جو ہے اس میں یہ پیغام تھا کہ ہم ایسے ہی ہم مردوں کو ہم زندہ کر دیں گے ایک دن، اور بس اللہ کے احکامات کو ماننے میں خیر ہے، اسی میں جو ہے نجات ہے، اور اس سے جو ہٹے گا اور اس سے جو منہ موڑے گا اور وہ خسارے میں ہوگا۔ اب یہ پھر تذکرہ وہی چل رہا ہے، لیکن ہے کہ کچھ ان آیات میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ایک بریک لا کے پھر جو ہے وہ اس امت کو اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا۔
اور وہ کیا کہا گیا وہ آج کی آیات میں جو ہے وہ ہے انہی کے بارے میں، لیکن ہے کہ اب مخاطب یہ ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ کیا تم یہ طمع کرتے ہو، یعنی یہ لالچ کرتے ہو. طمع ہے یہ تو میم عین، یعنی اس کا مادہ یہ ہے یعنی خواہش کرنا، تمنا کرنا، آرزو کرنا، ایک امید رکھنا کہ اب بھی جو ہے کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو، کیا یہ ان کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو اور ایسی یعنی لالچ رکھتے ہو، ابھی بھی تمہارا کیا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے ان یؤمنوا کہ یہ ایمان لے آئیں گے. ایمان لے آئیں گے مطلب یہ کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے. تو ایمان کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں کہ اگر ایمان کے ساتھ یہ با کے ساتھ اگر آئے آمنا باللہ ہے تو اس کے ساتھ اگر یہ آئے گا تو یہ جو ہے وہ حقیقی ایمان ہوگا کہ ایمان لایا میں اللہ پر. آمنت باللہ ہے، آمنا باللہ ہے، یؤمنون باللہ ہے، اس طریقے سے ہم قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب اس کے با کے بغیر آئے گا تو وہ یعنی غیر حقیقی ہوگا، اس میں یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی شک شبہ ہوگا، وہ حقیقی وہ والا ایمان نہیں ہوگا جو ہم جس ایمان کی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو بالکل دل و دماغ سے پورے یقین کے ساتھ ایمان لے آنا. وہ جب بھی اس کا تذکرہ ہوگا وہ با کے پریپوزیشن کے ساتھ ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے یؤمنوا لکم لام کے ساتھ آیا ہے، با کے ساتھ نہیں آیا. تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے وہ لوگ، یعنی یہ منکرین، یہ نہ ماننے والے؟ تو کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ یہ جیسا تم ایمان لے کر آئے ہو یہ ایسا ایمان لے آئیں گے؟ وقت کانا، اور حالانکہ یہ واو جو ہے یہ واو عاطفہ نہیں، یہ واو حالیہ کہلاتا ہے. واو عاطفہ یہ کہ یعنی ایک بات یہ ہے اور یہ ہے، یہ ہوا اور یہ ہوا. تو یہ واو حالیہ یعنی جیسے کہ حالانکہ وقت کان فریقم، حالانکہ ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے، فریقم منہم ان میں سے، وقت کان فریقم منہم، اور ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا، یسمعون جو سنتا تھا کلام اللہ کا کلام. کہ ان میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ تم ان کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہو کہ تم جیسے ایمان لے آئیں گے یا تمہاری بات مان لیں گے یا یہ ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں ان کی خصلت تو ایک اور بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ اس میں تو ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کا کلام تو سنتا تھا، یعنی وہ توریت اللہ کا کلام تو سنتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس میں جو ہے وہ تحریف کر دیتا تھا. حرفا تحریفاً، کسی چیز کو کنارے پر کرنا، جھکا دینا، تبدیل کر دینا، یعنی اس میں ایک تبدیلی لے آنا، یعنی خطا سے نہیں، سوچ سمجھ کر. ایک تو انجانے میں ہوگی نا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں تو میرے سے جو ہے اگر بیان کرنے میں کوئی خطا ہو جائے، یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ ایک آیت کو لے کے کوئی چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں ذرا سی بھی کوئی اس کی کوئی ایسی بات اس میں شامل ہوگی جو وہ جان کر نہیں کر رہا تھا، بس ایک اپنی ناقص جو کمزور عقل ہے، جتنی اللہ پاک نے سوجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق کر رہا تھا، تو یہ قابل معافی ہو سکتی ہے کیونکہ جان کر نہیں کیا. لیکن ہے کہ اس کو میں سمجھ لوں اچھی طریقے سے کہ اللہ پاک نے کہا کیا ہے، اب میں جناب باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس میں ایسا چیز ایک ڈالوں
جو ہے وہ اس کا مفہوم و معنی تبدیل کر دے اور پھر میں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کروں. تو یہ تحریف جو ہے یہ اس معنوں میں آتی ہے کہ اس طرح کی یہ ثم یحرفونہ، وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے. یحرفونہ وہ تحریف کرتے تھے، جمع میں ہو، اس میں کس میں؟ وہ کلام میں، کلام اللہ میں. اب دیکھیں من بعد اس کے، سے بعد، من سے بعد، یعنی اس بعد اس کے کہ ما جو عقل ہو، یعنی جو ان کو عقل دی گئی، جو وہ سمجھ گئے. یعنی عقل دی گئی سے مراد ہے کہ جو وہ جس آیت کو اس کا مفہوم ان کو سمجھ میں آ گیا اور وہ جو ہے اس کے اوپر اس کی وضاحت ہو گئی، عقل اس پر انہوں نے حاصل کر لی، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں وہ تعریف کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ رد و بدل کر رہے ہیں. اور وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہ آ گئی نا بات تحریف کی، کہ یعنی جانتے بوجھتے، وہ جانتے ہیں اور عقل بھی ہے ان کو، اس کے بعد وہ اس میں رد و بدل کر رہے ہیں. تو اب یہ آیت 75 سے 79 تک جو ہے نا یہ میں نے ذرا سلیکٹ کی ہیں، اور کوشش کروں گا کہ ایک سیشن میں، ادروائز اس کے کچھ 1-2 پارٹس بھی ہو جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک چلتی ہے. زیادہ جو ہے اس میں اگر ٹائم لگنے کی بات ہوئی اور یہ 79 تک نہیں پہنچی، کیونکہ یہ مکمل بات جو ہے 79 تک ہی چل رہی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اگلی جو ہے 76 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ پاک جو ہے یہ ان کی جو اندر کی جو باتیں ہیں، جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا انکشاف نہیں ہوتا، تو کسی نبی پر نہیں ہوتا تو پھر وہ غیب کا علم تو نہیں جانتا. تو یہ اللہ پاک جو ہے ان کو یہ سب باتیں بتا رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں کون؟ ان لوگوں سے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو راہ راست پر آ گئے ہیں، جن کو اللہ پاک نے اتنی توفیق دے دی کہ انہوں نے دل و جان سے پوری یقین کے ساتھ اس چیز پر ایمان لے آئے، اللہ کی ذات پر. تو جب یہ ان سے ملتے ہیں تو قالو، یہ کہتے ہیں، قالو، یہ سب یہی لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ایمان لے آئے ہم. یعنی جب یہ مومن سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، تو ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں، یہ وہی والا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، کہ جب وہ تنہائی میں اپنے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے سرکشوں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ. تو یہ ہم اس کو اوپر کر چکے ہیں بات. وَإِذَا خَلَا، جب یہ تنہا ہوتے ہیں، بعضهم، یعنی جب یہ مسلمانوں سے، مومنوں سے جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، بعض ان کے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے، بعضهم، ان کے بعض، الی بعض، اپنے بعض کے ساتھ، یعنی بعضوں کے ساتھ. تو یعنی کچھ ان میں سے کچھ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو اپنے جو ان کے ساتھ کے ہیں، ان کی سوچ کے ہیں، جب یہ ان سے ملتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ جب یہ تنہا ہوتے ہیں، کون تنہا ہوتے ہیں؟ بعضهم، ان میں سے بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض کے ساتھ جب تنہائی میں یہ ملتے ہیں. قالو، اب یہ ان سے کہتے ہیں، ایمان والوں سے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، مومنین سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، جیسا کہ تم لے کر آئے ہو، ایسی اللہ کی ذات پر ہمارا پورا یقین ہے، نبی کی ذات پر پورا یقین ہے.
لیکن جب ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، ان سے کہتے ہیں، جب ان سے ملتے ہیں آپس میں جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ آتحدثونہم، کیا کہتے ہیں یہ؟ ہا دال تھا، یعنی تحدیثاً بیان کرنا، خبر دینا، خبر کو، بیان کو، اس کے لیے حدیث جو ہے وہ حدیث نبی جو ہے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، ایک نئی بات، یعنی وہ بات پہلے نہیں ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، وہ ایسی بات چل نہیں رہی ہوگی، وہ ایک نئی، ایک انوکھی، ایک اہم، ایک خاص بات جو ہے وہ بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے حدیث نبوی۔ تو آتحدثونہم، تو حدثونا مطلب تو حدثونا، تم بیان کرتے ہو، ہم ان کو، تو جو ہے وہ استفہامیہ یعنی سوالیہ طور پر، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما فتح اللہ، جو کھول دیا اللہ نے تم پر، بما فتح اللہ علیکم، جو تم پر اللہ نے کھول دی بات، یعنی جو تورات ہے، جو اس کی جو باتیں ہیں، جو تمہارے سامنے جو آیات، جو باتیں اللہ پاک نے تم پر کھول دی ہیں، تو کہیں تم ایسا تو نہیں کہ تم ان کو یہ باتیں بتا رہے ہو کہ ہم یعنی اس میں، چونکہ اس میں تو تمام نشانیاں تھیں، تمام جو ہے آثار تھے آخری نبی کے، تمام وہ باتیں لکھی ہوئی تھیں اندر، تو یہ باہر تو اس کو پیش نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کو کہہ رہے کہ کیا تم ان کو یہ والی باتیں تو نہیں جا کے بتا رہے، اس طرح کی جو اللہ نے ہم پر کھول دی ہیں، یعنی ان پر تو منکشف ہو چکی تھی یہ باتیں کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ جو ہے وہ نجات ہوگی، اور وہ جو ہے نا بڑی اس کے پر، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور جو چل رہا ہے، اور جو ہے اب تک، یعنی اس طرح کی باتیں ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں، کیونکہ وہ اللہ کا کلام تھا، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، تمام نشانیاں ہیں، احمد کے نام سے جو ہے نا باقاعدہ نام کے ساتھ ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو اور یہ ان کو یہ علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کو کہ وہ بنی اسماعیل سے ہوگا، وہ یہ اپنا ہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری ہی نسل میں سے ہوگا، حالانکہ پیچھے اگر جائیں تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر ایک ہی ہیں، اور وہاں سے تو نسل جس کو یہ مانتے بھی ہیں، اس پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی، لیکن ہے کہ بس وہ بغض، اور یہ چند لوگوں کا بغض، سب کا نہیں، لیکن ہے کہ انہوں نے ایسا ایک انداز اپنا لیا تھا جس سے کافی سارا جو ہے ایک ماحول کو جو ہے نا ایک طرح کا ایک آلودہ کر دیا تھا، کیونکہ کتاب اٹھائے ہوئے آپ ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل کتاب ہیں، اور اتنا کچھ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں، تو ایک اٹریکشن تو لوگوں کے لیے تھی نا کہ یہ بھی دیندار ہے، تو ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو عام طور پر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ان کے علماء کرام اور ان کے جو دانشور جو اس بات کو سمجھتے تھے اور ان کی جو ہے وہ اس علم کو جانتے تھے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو بس یہ ان کی حد تک ہی تھا، اور اس میں یہ پھر اپنی مرضی کی رد و بدل اور تحریف بھی کر دیا کرتے تھے، تو اللہ پاک یہی ایک بات کھول رہا ہے کہ یہ کلام اللہ تو سنتے ہیں، لیکن اس میں یہ وہ لوگ ہیں جو تعریف کرنے والے لوگ ہیں، اس میں رد و بدل بھی کر دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، لیحاجوکم، اب یہ لام جو ہے لام کئی اس کو کہتے ہیں، جیسے تاکہ، اس وجہ سے لام کئی بھی ہے، اور ایک ہے لام عاقبہ، یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس طرح سے، یعنی جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ یہ کر لیں گے، تو یہاں پر جو ہے یہ یوں ہے کہ تاکہ بھی ہے، اور یہ اس طریقے سے بھی ہے، لام کئی بھی ہے اور لام عاقبہ بھی ہے، تو یہ وہ لام ہے۔ اب اس لام کو ذرا علیحدہ کریں، یحاجوکم، کہ وہ جو ہے ہا جیم جیم، یہ جو یعنی
حجت قائم کرنا، دلیل کے ساتھ بحث کرنا، یعنی دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا، بحث کرنا، بحث و مباحثہ کرنا. تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ لیحاجوکم، کہ وہ جو ہے تمہارے لیے جو ہے یہ لیحاجوکم بہی، ساتھ اس کے، یعنی جو یہ کتاب ہے اور اس کی جو کوئی بات ہے، عند ربکم، تمہارے رب پاس، تمہارے رب کے، کہ یہ تم جو ان کو یہ باتیں کہیں، تم ان کو ایسا تو نہیں کہ تم یہ باتیں ان کو بتا رہے ہو جو تمہارے لیے تم پر جو ہے نا اللہ پاک نے کھول دی ہیں، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ رب کے یہاں جو ہے ایک دلیل کے ساتھ جو ہے یہ باتیں کریں گے اور یہ جھگڑا کریں گے کہ دیکھا ان کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا تھا، تو کہیں تم ان کو یہ باتیں جا کے نہ بتا دینا. اب یہ آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے یہ باتیں ان کے سامنے کھول دو، نہ کرنا ایسا. یعنی تنبیہ کر رہے ہیں. اور یہ سوالیہ جو ہے اس وجہ سے کہ اتحدثونہم، کیا تم جو ہے ان کو بیان تو نہیں کر رہے اس طرح کی باتیں، کیا تم ان کو بیان کرتے ہو جو باتیں تمہارے اوپر کھول دیں اللہ نے، تاکہ وہ ایک حجت قائم ہو جائے ان کے لیے، ساتھ اس کے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. یعنی تمہارے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس وہ دلیل کے ساتھ کہ جب تم نے ان کو یہ باتیں اگر بتا دی تو پھر ان کے پاس تو ایک دلیل آ جائے گی، ایک حجت قائم ہو جائے گی کہ ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہیں نہ بتا دینا ان کو، یہ آپس میں یہ آپس میں باتیں کریں. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ ان کو کہہ رہے ہیں بعض کو، یعنی ان کے کچھ جو ہے وہ کچھ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم عقل کرو. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے، اور اس کو دوسری طرح سے تم عقل کرو اس معاملے میں، تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ تم ایسا نہ کرو. اب یہ دیکھیں جی اس کا اب آیت 77، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اب یہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. یعنی یہ پچھلی جو آیت تھی 76 جو تھی، یہ ان کے آپس کے ڈائیلاگ تھے، آپس کی گفتگو تھی، جو اللہ پاک نے بتا دی کہ یہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں ان مومن کے سامنے، کہتے ہیں ایمان والے کے سامنے کہ ہم ایمان لے آئے. آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں یہ کہتے ہیں کہ خیال کرنا، اس طریقے کی باتیں نہ کرنا، ورنہ اللہ کے رب کے یہاں ایک حجت قائم ہو جائے گی اور تمہیں عقل نہیں ہے، خبردار ایسا مت کرنا. یہ والی بات بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی. اولا یعلمون، اب یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں، کہ کیا یہ ان کو علم نہیں اس بات کا کہ بے شک اللہ جانتا ہے ما یسرون، جو سین را اسرارن، راز کی بات بتانا، راز کی بات چھپانا. یہ یعنی یہ جب الہ کے ساتھ جب آئے، اس کے آگے جب الہ آ جائے تو وہ راز کی بات بتانا میں ہوگا، اور جب الہ کے بغیر بنفس سے، یعنی صرف بس اتنا ہی آئے، اس کی پریپوزیشن نہ ہو، اس کی والی الہ والی نہ ہو، تو یہ جو ہے راز کی بات چھپانا. دیکھیں نا، ایک راز کی بات بتا دینا، ایک راز کی بات چھپانا. تو یہ راز کی بات یہاں پر راز کی بات چھپانے سے. تو اولا یعلمون، تو کیا نہیں جانتے یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں جو یسرون، وہ چھپا رہے ہیں، جو چھپاتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جس کا وہ اظہار کرتے ہیں. یعلنون یعنی عین لام اعلان کرنا، اعلانیہ، یعنی جس کا اعلان جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے کہ کیا
کیا یہ جانتے نہیں اس بات کو؟ یعنی ان کو اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ جو چھپا رہے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے، اللہ پاک تو سب کچھ جانتا ہے، تو جب وہ جانتا ہے تو وہی بتا رہا ہے۔ یعنی ان کا ایمان کا کیا درجہ ہے کہ ان کے پاس کتاب بھی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ باتیں بھی ہیں، ان باتوں اس میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں، جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں وہ پوری بھی ہو رہی ہیں، اور وہ نبی بھی آ گیا۔ اتنی ساری حقیقت کو جانتے بوجھتے ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو چھپاتے ہیں یا یہ ظاہر کرتے ہیں تو اللہ پاک تو سب کچھ جانتا ہے، اتنے یہ کم عقل ہیں، تو پھر یہ ان کا کیا ایمان ہے؟ اچھا اب دیکھیں 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو امیون، حمزہ میم میم، امیون، ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، یعنی ان پڑھ، پڑھنے لکھنے سے جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ وہ جو ہے نا امیون کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ امی ایک لقب بھی ہے ان کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیوں امی کہا اور کیوں امی رکھا، یعنی یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی ٹیچر ہو، کوئی استاد ہو، یعنی اللہ پاک کو یہ جو ہے نا منظور ہی نہیں یہ بات کہ وہ جو ہے ان کو وہ کچھ بتائے۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کا ٹیچر جو ہے اور جو ان کا استاد ہے وہ یعنی یوں سمجھیں کہ وہ رب العالمین، وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو سب کچھ سکھایا۔ یعنی استاد کے آگے تو پھر اس کا احترام کرنا پڑتا ہے، اس کے آگے باادب بیٹھنا پڑتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شایان ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ کسی کے آگے یعنی اس طرح سے وہ یعنی وہ ایک ایسی ذات تو ہو سکتی ہے کہ جو بالکل شفیق ذات تو ہو سکتی ہے، رحم دل تو ہو سکتی ہے، مہربان تو ہو سکتی ہے، لیکن ہے کہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کا ادب، ان کا تو ادب کیا جا رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے ہر ایک کا احترام کیا، چھوٹے بڑے کا، عورت مرد کا، اور ہر طرح سے انہوں نے خیال بھی رکھا، شفیق بھی رہے، لیکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے لیے جو ہے یہ ان کے شایان شان نہیں تھا کہ کوئی ان کو یہ بتائے کہ جی الف با تا، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، اس طریقے سے کوئی پڑھائے، تو وہ امی ایک یہ لقب بھی ان کا۔ خیر یہ ایک بات ویسے آگے درمیان میں، بہرحال وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، یعنی پڑھنا لکھنا ان کو آتے نہیں، لا یعلمون الکتاب، کہ وہ نہیں جانتے وہ کہ کیا لکھا ہے یہ، یعنی کتاب کو میں کچھ جو لکھا ہوا ہے اس میں جانتے نہیں، یعنی ایک تو یہ کہ جاننے والوں کی تو باتیں پتہ چل گئی نا کہ جانتے بوجھتے سمجھتے عقل والے وہ اس میں تحریف کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک بتا رہے کہ وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی ان پڑھ ہیں، تو وہ یعنی ان کے سامنے اب جیسے جو ہمارا حال ہے، یعنی ہم اپنا خود دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ناظری پڑھنا جانتے ہیں، یعنی نہ جاننے والوں کی بھی اچھی بھلی ایک تعداد ہے جو ناظرہ ہی نہیں جانتے، کلمہ گو ہیں، اور جو ناظرہ بھی جانتے ہیں وہ کتنا جانتے ہیں قرآن پاک کو کہ اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یعنی ہمیں سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس لحاظ سے تو پھر ہم جو ہے وہ ان پڑھ ہی ہوئے کہ کتاب ہمارے پاس ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بس ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے درجے پر فائز سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بے شک اچھی بات ہے کہ کوئی اور غلط لغو باتیں نہیں کر رہے، کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصود تو یہ نہیں ہے، جو یہ بات میں اکثر کرتا ہوں، یہی ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، اسی وجہ سے یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے کہ ناظرہ کی وجہ سے جو ہے نا ہم یہ دوری ساری ہماری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے، ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر سب سے زیادہ زور جو ہے وہ ناظرہ کا دیا گیا ہے کہ ناظرہ جو ہے آنا چاہیے، بس وہ اسٹائل ہمیں آنا چاہیے کہ
قل هو اللہ احد اللہ الصمد کس طریقے سے پڑھنا ہے، میننگ کا نہیں پتہ، مفہوم کا نہیں پتہ، یہ آیت کا کیا مقصود ہے، یہ کس وجہ سے ہے، یا ان آیت میں کیا ہے، کیا پیغام ہے، کیا احکامات ہیں. کتنی آیتیں ابھی ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں. ابھی تو احکامات اور آئیں گے. ابھی تو بنی اسرائیل کی ذرا باتیں گزر رہی ہیں. شروع میں ذرا تعارف گزر چکا. اب آگے آگے دیکھتے جائیے کیا کیا چیزیں ہمیں مل رہی ہیں سمجھنے کو، دیکھنے کو، جس کو ہم نے یوں ہی بس نظر سے گزرتے ہوئے جو ہے نا ہم نے بالکل ایک طرح کا ہم نے نظر انداز کیا اس کو. اور اس میں کوئی جو ہے نا بلا مبالغہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے ہی جیسے پس سے پشت ڈال دینا نا، یہ اس کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جیسے ہم نے اٹھا کے اس کو پشت پر ڈال دی، یعنی ہم نے پڑھی اور بند کر کے رکھ دیا، جب سمجھے ہی نہیں تو پشت پر ہی ڈال دیا نا، پیچھے ہی ڈال دیا ہم نے، ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، اور جو یہ میں بات کر رہا ہوں اس پر مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور آپ جو سننے والے ہیں ان پر بھی اللہ پاک اس بات کا اثر کرے کہ ہمارے سامنے جو آیت ہے اس کی تلاوت ہے. وہ تلاوت کے معنی میں اکثر میں بتاتا ہوں کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، یعنی فالو کرنا. تو ہم تلاوت کے حقیقی معنوں کو سمجھتے ہوئے سمجھیں، اس طرح سے اس کو لیں کہ اس میں کیا لکھی ہوئی بات ہے. تو ان میں سے جو ہے وہ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ اس میں سے وہ تو تھے، لیکن یہ کہ کچھ ایسے بھی تھے جو بالکل جو ہے وہ ان پڑھ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ جانتے نہیں تھے. لا یعلمون الکتابہ، وہ کتاب کو نہیں جانتے تھے. الا امانیہ، بس سوائے اس کے کہ وہ ایک ان کا ایک جو ہے وہ تھا. اب یہ امانیہ جو ہے یہ اس کو دیکھیں کہ اندازہ، تخمینہ، امانیون، اس میں ذات سے ہے یہ اندازہ، تخمینہ، پھر زیادہ تر خواہش، آرزو، اور اصل میں یہ ہے کہ جھوٹی آرزو، جھوٹی تمنا. تو الا امانیہ، سوائے اس کے کہ ایک جھوٹی ایک آرزو، ایک جھوٹی خواہش، یعنی جانتے بوجھتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ایک جھوٹی خواہش کہ ہو اس میں تو یہ بات ہوگی. ایسی خواہش بغیر سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر مطالعہ کیے، بغیر کسی سے سیکھے. یہ مثال ان کی دے رہے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اس میں آیات ہمارے سامنے ان کی وہ والی باتیں جو یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہیں، جو کبھی جو ہے نا یعنی وہ بوسیدہ نہیں ہوگی، کبھی پرانی نہیں ہوگی وہ بات، یعنی وہ ہر دور میں وہ ویلڈ رہے گی اسی طریقے سے. تو یہ اسی طریقے سے ان آیات، قرآنی آیات کو بھی ہم دیکھ لیں. بات تو یہ تورات کی ہو رہی ہے ان کے لیے، ان کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. تو اس کے لیے بھی تو یہ بات ہو سکتی ہے نا. وہ بھی یعنی اس سے بھی جو ایسی حرکت کرے گا، اس کے لیے بھی کوئی ان پڑھ رہے گا اور کوئی جاہل رہے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور سب کچھ عقل شعور رکھتے ہوئے یعنی دنیا کی ہر کام وہ کر لے گا، بڑی سے بڑی کتابیں پڑھ لے گا، ڈگری لے لے گا، ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ پاک اتنا شعور اور اتنی سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر وہ تو ان پڑھ ہوا. تو یعنی سوائے اس کے بس اس کی خواہش ہے کہ وہ ایسا لکھا ہوا ہوگا، یہ بات ہوگی، یعنی جھوٹی خواہش. الا امانیہ، جھوٹی خواہش. وَإِنْ الا یظنون، اور یہ کہ وہ سوائے اس کے کہ وہ بس ایک گمان ہے ان کا. تو اللہ اور ان اگر ساتھ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ والا جو ان جو ہے یہ نفی میں چلا جاتا ہے، اور نہیں ہے ان کا سوائے اس کے کہ ایک گمان، ظن کہتے ہیں نا گمان کو، ظنون، کہ بس وہ ایک گمان کرتے ہیں، یعنی وہ بالکل بس ایک گمان میں ہیں اور کچھ نہیں، بس ایک صرف اور صرف جو ہے وہ ان کا ایک خام خیالی ہے، ایک گمان ہے ان کا. یعنی وہ تو جھوٹی خواہش تو بات پیچھے گزر گئی، لیکن ایک اس کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہے کہ اور تو کچھ نہیں، بس ایک ان کا ایک گمان ہے کہ بس وہ گمان اب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب 79 دیکھیے جی.
چلیں وہ پوری ہو ہی رہی ہے، دوسرے پارٹس کی ضرورت پڑی نہیں. تو فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو پس ہلاکت ہے، وائل یعنی ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے. تو اب یہ وہی جو یعنی یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ ان کے بارے میں کہ جو یہ تحریف کر لینا، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ بس جو ہلاکت ہے، پھر یعنی خسارہ ہے ان کے لیے، بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے جو ہے لکھتے ہیں کتاب کو. یعنی کتاب تو جو ہے اللہ پاک کا کلام ہے، وہ احکامات جو اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں ایک نبی کے ذریعے اس قوم کے اوپر، اس کو یہ سوچ کر سمجھ کر اس کی گرامر نوک پلک سب کچھ سمجھنے کے بعد، پوری تحقیق کے بعد، پھر اس میں بیٹھ کر جو ہے نا اپنی مرضی سے جو تحریف کرتے ہیں، یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے، بے ایدیہم ہاتھوں اپنے سے، بے ایدیہم وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. ثم یقولون، اور اوپر سے کیا، اوپر سے پھر یہ کہتے ہیں، یقولون جمع میں وہ یہ کہتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں ھذا یہ من سے عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. پھر یہ جب وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور باہر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے احکام، استغفر اللہ. دیکھیں آپ ذرا، یعنی ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ کے کلام میں تحریف کرنا اور اپنے ہاتھوں سے رد و بدل کر کے، اور باہر آ کر لوگوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، دیکھو میں یہ کتاب کا تمہیں ترجمہ اور ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں. یعنی یہ جو بھی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کی ایک ٹرانسلیشن جو اللہ پاک کہہ رہا ہے وہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی، لیکن جس طریقے سے میں پبلک کو چلانا چاہ رہا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن میں یہ کر دوں. اس سے پہلے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر تو ان پڑھ ہیں، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. فوائل الذین یکتبون الکتاب، اب یہ ایک عام بندہ جو ہے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ فوائل الذین یکتبون الکتاب بے ایدیہم، اس کی ٹرانسلیشن یہ بن رہی ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. تو میں اس کی جو ٹرانسلیشن جو ہے کچھ اور کر دوں کہ یعنی وہ اس کو میں بڑھا دوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت قریب ہے، سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو کر دیا نا میں نے ٹرانسلیشن میں. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہے، میں یہ کہہ دوں کہ اس کا بڑا مقام ہے، اور اس کو میں لوگوں کو بتاؤں کہ ویل کا مطلب جو ہوتا ہے کہ بہت اونچا مقام. تو وہ ایک جاہل جو ہے، جو امی جو ہے، جس کا اللہ پاک نے تعارف کرایا کہ وہ تو ان پڑھ ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں لکھنے پڑھنے کو. امیون گزرا ہے نا ابھی، ومن امیون لا یعلمون الکتاب، کہ وہ تو اس کو جانتا نہیں. اس کو میں بتاؤں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو وہ اپنی مزدوری میں لگا ہوا، اس کو کیا غرض. ہمارے یہاں کا ایک مزدور جو ہے وہ اسکول ہی نہیں گیا، اور وہ جو ہے نا 40-50 سال کی عمر میں وہ پھر رہا ہے مزدوری کرتا ہوا. اب وہ کہاں جائے گا سیکھنے کے لیے. بس میں اس کو بتا دوں کہ ویل کا جو ہے، ویلن کا مطلب جو ہے وہ ہلاکت نہیں ہے، وہ ایک انعام ہے. تو اس نے یہی سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا. تو اب کتنا ضروری ہے یہ ایک ہر بندے کا یہ جاننا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ پیغام ہمارے لیے نکل رہا ہے نا اس میں سے. تو پھر میں کہوں کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں. ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے یہ لکھ کے بھیجا ہوا ہے اس کتاب میں تمہارے لیے، یہ والی بات ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو تاکہ وہ اس کو بیچیں. یشترو جس کو بیچا جاتا ہے نا، وہ با کے ساتھ آتا ہے، اب یہ آگے آ رہا ہے نا، با بیچا جا رہا ہے، اور جو لیا جا رہا ہے ثمناً فائدہ، نفع، قلیلاً تھوڑا، اور بیچتے ہیں اس کو. یعنی بیچنے سے مراد ہے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں.
مالی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یعنی کسی کا کوئی مسئلہ ہے اور اس نے اس کو بتایا تو اس کو جو ہے نا اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے دے دی کہ یہ بتا دو اپنے اگلے دوسرے فریق کو کہ یہ اس کے بارے میں تو تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، تو یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور یہ فلاں مفتی صاحب سے میں لکھوا کے لایا ہوں، اس مسئلے کا یہ حل ہے اور قرآن میں فلاں فلاں آیت جو ہے اس کا یہ مطلب ہے. تو وہ میں نے اس سے فتویٰ لے لیا، ریفرنس لے لیا، اور لکھنے والا کون ہے؟ ایک عالم فاضل مفتی، اور وہ یہ لکھ کر دے رہا ہے، اور اس سے اس نے جو ہے نا لے لیا ہے، رقم وصول کر لی اس بات کی. یہ وہ ذکر کر رہا ہے اللہ پاک یہاں پر کہ ثمناً قلیلاً، بہت تھوڑا فائدہ، نفع، ثمناً تھوڑا فائدہ اور بہت ہی تھوڑا فائدہ، پھر قلیلاً کچھ فائدہ تھوڑا سا. تو یعنی پوری کی پوری دنیا بھی اگر لکھ کر دے دی جائے پھر بھی یہ ثمناً قلیلاً ہی کے انڈر آئے گی یہ بات اللہ کی احکام اور اللہ کی آیت کے مقابلے میں. یعنی پوری دنیا بھی جو ہے نا لے لی جائے وہ بھی ثمناً قلیلاً ہے. یعنی پوری دنیا کی جو اتنی زمین ہے یہ پراپرٹی جو ہے اس کے نام کر دی جائے اور وہ ایک آیت کا کر لے، اس کے بعد بھی جو ہے نا یہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ تم نے بہت تھوڑی قیمت پر بیچا. تو یہ وہ بتا ان کا رہا ہے، لیکن ہے کہ الرٹ ہمارے لیے. ان کا تو بتا دیا کہ وہ تو یہ کر رہے تھے، وہ تو ایسے تھے کہ وہ جو آگے ان پڑھ تھے، جاہل ہی کہہ لیں، جاہل نہ بھی کہیں، ان پڑھ تو کہہ لیں نا. یعنی لکھنا پڑھنا ان کو آتا نہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اس آیت کا کیا مطلب ہوگا، لیکن ہے کہ وہ بات انہوں نے ایک عالم سے سن لی اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے فتویٰ لے لیا، اور جو لیا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. تو ثمناً قلیلاً. اب آگے پھر وہی بات ہے، فوائل لہم. تو فوائل تو پس پھر ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما کتبت، من اور ما سے، جو مما من اور ما سے مل کر بنتا ہے مما. تو پس ہلاکت ہے لہم واسطے ان کے، مما کتبت، کہ کس وجہ سے؟ کہ جو لکھا انہوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے. اب دوبارہ پھر ریپیٹ کیا، ایک بار پہلے گزر چکی کہ جو یہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور ان کو پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس کا تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. دوبارہ پھر یعنی اللہ پاک پھر 2 بار اگر کہہ دے کہ ہلاکت ہے تو وہ پھر کتنی بڑی ہلاکت ہے، اور ایک دفعہ نہیں، پھر 2 دفعہ. فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے لیے ہلاکت ہے جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. وویل لہم، وویل، اور پھر اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، واسطے ان کے، مما اس سے، جو یکسبون جو انہوں نے کمایا. یعنی جو انہوں نے حاصل کیا، جو انہوں نے بدلے میں جو چیز لی، جو انہوں نے کمائی کی، تو پھر کمائی کی تو وہ جو پیسے تھے وہ بھی کمائی، اور جو فائدہ اٹھایا تھا وہ بھی کمائی، اور جو گناہ کمایا وہ بھی کمائی. یعنی ایک آپ نے حق کو دے کر آپ نے جو ہے اتنا بڑا ایک عذاب اپنے اوپر لے لیا، ایک اپنے ایک خسارے میں آپ آ گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یکسبون، کسب سے ہے، یہ یکسبون جو انہوں نے کمایا، جو وہ کماتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ پھر کتنی دفعہ آیا ہلاکت، یہ 3 بار آئی ہے یہ بات، کہ لکھنے والوں پر بھی آیا، اور پھر کہا کہ جو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جو انہوں نے کمایا وہ بھی ہلاکت ہے. یعنی ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو یعنی بالکل خرابی، ہلاکت، تباہی، بربادی، خسارہ. تو یہ جو ہے ایک چند آیات تھیں. اس کے بعد پھر تھوڑا سا انہی کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف ہی دوبارہ سے پھر یہ بات چلی جائے گی. تو یعنی یہ کہ
اب اس میں یہ کہ اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں چل رہی ہیں نا، جو یہ ذبح کریں گے تو کیا کریں گے، تو کیسے جئیں گے، کیسے اٹھے گا، ان کو تم بتاتے رہو، ان کے اوپر کچھ نہیں ہونا، یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں، تو کیا تم ان کے بارے میں ابھی بھی گمان کرتے ہو؟ یعنی ایک ڈھارس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ان کا حال ہے. یعنی اللہ کے بغیر جو ہے کوئی کسی کا منافق کا جو ہے نا نشاندہی ہو نہیں سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا نشاندہی کر دی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں یعنی بشری طور پر تو موجود نہیں ہے بظاہر، تو اب ہمیں کون بتائے گا؟ تو یعنی کسی کو منافق جو ہے اس کے بارے میں اس طریقے سے رائے قائم کرنا نہایت ہی مشکل بات ہے. ہیں ضرور، لیکن ایک ہم بس ہم اچھا ہی گمان کریں، اپنی کسی جو ہے نا جب تک وہ اعلان نہ کرے تب تک جو ہے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک ہیں موجود ضرور. تو ان کو یہ کہہ رہے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہ کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اتنی ساری باتوں کے باوجود یہ ان کی خصلتیں ہیں، ایسے ایسے یہ کرتے تھے، تو کیا تم اب بھی یہ توقع کرتے ہو کہ یہ تمہاری باتیں مان لیں گے؟ جبکہ ان میں سے تو کچھ ایسے تھے جو تعریف کرتے تھے اور جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم ایسی باتیں نہ بتاؤ، اللہ پاک کے ہاں ہماری جو ہے نا حجت قائم ہو جائے گی. اور کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ پاک تو جو کچھ تو یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ پاک تو سب کچھ جانتا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو علم والے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، اور ان کے آگے جو ہے یہ کام ڈالا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں بھی جو ہے ہم بھی اس بات کو سمجھیں، ابھی اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے، سانسیں ہماری چل رہی ہیں، ہوش و شعور ہمارا قائم ہے، تو ہم اس چیز کی طرف رجوع کریں، دوبارہ آ جائیں، دوبارہ سے اس پر ہم وہاں سے زیرو سے سٹارٹ لے لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہے فلاں عالم نے جو یہ بات بتائی تھی، یہ بات وہاں پر کہاں پر لکھی ہے. تو کوشش اگر کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. خود کو پتہ ہونا چاہیے اس سب باتوں کا کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، نہ کہ صرف ناظرہ کی حد تک رہیں. تو پھر کوئی نقصان فائدہ اٹھانے والا فائدہ اٹھا لے گا اور اپنا تو نقصان کرے گا، ہمارا بھی نقصان کرے گا، لیکن ہے کہ ہمارے یہاں کوئی عذر نہیں ہوگا. جیسے اللہ پاک نے ان کو کہا کہ ان کو جب یہ پتہ چل گیا تو اتنی بڑی حقیقت ہم نے چھپائی ہوئی، تو یہ تو ایک حجت قائم کر لیں گے اللہ پاک کے آگے، جھگڑیں گے اس بات سے کہ ہمیں تو یہ راز کی بات پتہ چل گئی جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. تو ان کو کہیں نہ بتانا کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے، کہ یہ جو ہے نا اس نبی کی تمام نشانیاں اور وہ سب باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ کر لینا. یعنی ان کو یہ یقین ہے اس بات کا. تو ہمارے پاس کیا حجت ہے اللہ کے ہاں؟ تو بس جو ہم نے کوشش کی پڑھنے کی، سمجھنے کی، جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہو گئی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.